بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 24 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے اختصار کے ساتھ چند چیزوں کی طرف توجہ ہی دلانی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندہ فرمایا ہے تو پھر اس پر اللہ رب العزت موت بھی طاری فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالی انسان کو اس موت کے بارے میں روزانہ آگاہ فرماتے ہیں جی، اور روزانہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی حد تک مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ فرماتے ہیں جی۔ روزانہ کسی حد تک ایسا ہوتا ہے، انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ پاک اس کو دوبارہ زندہ فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت انسانوں کی روح قبض فرما لیتے ہیں، انسانوں کی جان نکالتے ہیں۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح بھی قبض فرما لیتے ہیں کہ جن کو نیند کی حالت میں موت واقع نہیں ہوتی۔ جن کی موت واقع ہوتی ہے ان کی روح بھی قبض فرما لیتے ہیں، اور نیند کی حالت میں جن کی موت واقع نہیں ہوتی ان کی بھی اللہ روح قبض فرما لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جس پر موت طاری ہوتی ہے اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو آدمی سویا ہوا ہے اور اس پر کسی حد تک موت طاری ہوئی تھی، اس کی روح کو اللہ کچھ وقت تک کے لیے دوبارہ اس کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ گویا یہ جو نیند ہے یہ بھی روزانہ ایک موت ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر طاری کی جاتی ہے۔ اس لیے جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ صرف سو کے نہیں اٹھا بلکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ اب وہ دعا جو سو کر اٹھنے کے بعد کی ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے، وہ کیا ہے؟ سویا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک طرح سے ہم نے کچھ موت اس کے اوپر طاری کر دی۔ اب جب سو کے اٹھا ہے تو گویا اس کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ کتنی عجیب بات ہے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مارنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرما دی جی۔ احیانا، ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، حالانکہ سویا ہوا تھا، اٹھا ہے، رات سویا تھا، صبح اٹھا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دراصل تو مر گیا تھا اور مرنے کے بعد ہم نے تجھے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر۔ بندہ کیا شکر ادا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مارنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی ہی کی طرف ہم سب نے پھر ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ زندگی اور موت دوبارہ روزانہ اللہ پاک ہم پر طاری فرماتے ہیں۔ بتانا ہمیں یہ ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا اللہ روح نکالیں گے پھر واپس نہیں بھیجیں گے، پھر واپس نہیں بھیجیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چند آیات آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، لوگو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن کے رہو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے یا اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ایسا نہ ہو اس وقت کوئی بندہ یہ کہے یا حسرت، ہے افسوس، میں تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہی غلط فہمی کا شکار رہا، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اور اللہ کی جناب کے اندر کہیں نہ کہیں گستاخی کا بھی مرتکب ہوتا رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا اس وقت پھر آدمی یہ کہے کہ
کاش اللہ پاک مجھے سیدھا راستہ دکھاتے تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا. او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا اس وقت بندہ یہ کہے اے کاش کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے تو میں بڑے ہی اللہ کے نیکوکار بندوں میں اور فرما بردار بندوں میں شامل ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو اس سے پہلے ہی اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنی موت کی فکر کرو، کیونکہ موت تو روز طاری ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے ایک دن ایسی طاری ہوگی کہ پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. اسی لیے اس پارے کی آیات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو مغفرت کی طرف بہت متوجہ فرمایا ہے، استغفار کی طرف بہت متوجہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے نبی علیہ السلام میرے بندوں سے فرمائیے جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے، بڑے گناہ کیے، بڑے نافرمانیاں کی، آپ ان سے فرمائیے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائیے، ان کو متوجہ فرمائیے، ان کو فکر مند فرمائیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. لہٰذا روز اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، تاکہ جب موت آئے تو تمہارا حساب کتاب بالکل صاف ہو. ایک اہم مضمون، ہم روز مرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں روز زندہ فرماتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو کہ تم تو مر گئے تھے پھر میں نے تمہیں زندہ کیا. اس 24ویں پارے کے مضامین میں سے سورۃ الزمر ہے. ایک مضمون جو اس قرآن کریم کا سب سے بڑا مضمون ہے اور قرآن کریم کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے انسان سے. وہ کیا؟ اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانا جائے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے انسان سے. 7ویں پارے میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا نام اکٹھا لیا تھا، وہ تفصیل آپ سماعت فرما چکے ہیں. 18 انبیاء علیہ السلام کا اکٹھا تذکرہ کیا تھا اور وہاں فرمایا تھا کہ لَإِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ بہت بڑے ہیں، بڑے اولو العزم ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، عبادت گزار ہیں، متقی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں. لیکن فرمایا کہ اگر انہوں نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ کے ہاں بخشش ان کی بھی نہیں ہے. اس پارے میں 24ویں پارے میں اللہ رب العزت اس مضمون کو جو 7ویں پارے میں شروع فرمایا تھا اس مضمون کی انتہا فرما رہے ہیں اس پارے میں. وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تشریف لا چکے ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی. اور وہ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کے بعد عظمت، رفعت، تقدس، نیکی، تقوی، خیر، ہدایت کی آخری انتہا پہ ہیں آپ سے اوپر نیکی، تقوی، ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ آخری انتہا پہ ہیں. آپ سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے. آپ امام الاولین والآخرین ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، آپ سب کچھ ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ اپنے ساتھ شرک کے معاملے میں اتنا حساس ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، ممکن نہیں ہے، توقع نہیں، تصور تک نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کا اصول یہ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر اللہ کے ہاں آپ کے لیے بھی وہی اصول ہے، وہی فیصلہ ہے، وہی قانون ہے جو مشرکین کے لیے.
اللہ کو اپنے ساتھ شرک کسی صورت قبول نہیں ہے، کسی صورت۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں فرمایا آپ بھی کریں تو اللہ کا فیصلہ وہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ بھی اگر کریں ممکن نہیں ہے، بالکل نہیں، لیکن اصول بیان فرمایا ہماری ہدایت کے لیے کہ اگر اے اللہ کے نبی آپ بھی شرک فرمائیں تو آپ کے لیے بھی اللہ کا وہی اصول ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس پارے کے مضامین میں سے 24ویں پارے میں سورت شروع ہوتی ہے سورہ المؤمن۔ ویسے یہ المؤمن صاحب ایمان، وہ خاص معرفہ ہے، وہ خاص اللہ کا نیک ایمان والا بندہ۔ یہ تو انشاءاللہ ابھی تذکرہ آتا ہے وہ کون تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک بڑا عجیب مضمون بیان فرماتے ہیں، اور وہ مضمون یہ ہے اہل ایمان کے لیے بڑا ہی حوصلہ افزا مضمون ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، اور وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ہی حوصلہ افزا اور بڑا ہی ان کی عظمت اور فضیلت پر مشتمل یہ مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حملۃ العرش ان کو کہا جاتا ہے۔ یحملون العرش یہ اللہ کے قریب تر فرشتوں میں سے ہیں، مقرب ترین فرشتوں میں سے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں نہیں، شاید کروڑوں اور اربوں کھربوں سے بھی اوپر ہے۔ ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، تو وہ اللہ کی ہمہ وقت تسبیح، تحمید، پاکی اس میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں۔ جو دلچسپ ترین معاملہ ہے وہ آگے سننے والا ہے۔ اللہ کی حمد تو کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے، ایمان وال جو اللہ پر ایمان لائے ان کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، وہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا؟ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اے اللہ آپ جو لوگ آپ کے حضور توبہ کریں، ایمان والوں میں سے جو توبہ کریں، اللہ ان کو بخش دیجئے۔ یہ پہلی دعا ہے جو فرشتے کرتے ہیں۔ دوسری دعا وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ کل جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لینا۔ تیسری دعا ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ جن جنتوں کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے کل قیامت والے دن آپ پر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کا راستہ اپنایا، اے اللہ کل قیامت والے دن ان کو جنت میں داخل فرمانا۔ 3 دعائیں۔ چوتھی دعا صرف ان کو نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ ان کے باپ دادوں میں سے، ان کے بیویوں میں سے یا خامدوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں، اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیے۔ اور وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، قیامت والے دن اور آخرت کی کوئی تنگی، تکلیف، پریشانی، مصیبت، اے اللہ اس سے ان کو بچائیے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے۔ کن فرشتوں کی؟ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ فرشتوں کو دعاؤں کی تلقین کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کیا تلقین کر رہے ہیں؟ جو بندے مجھ پر ایمان لائے ہیں، مجھے رب مانا، خالق مانا، رازق مانا، معبود مانا، مسجود مانا، آمر مانا، حاکم مانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، میری کتابوں پر، میرے نبیوں پر، میرے رسولوں پر ایمان لائے، فرشتوں ہاتھ اٹھاؤ ان کے لیے دعا کرو۔ جب تلقین حکم اللہ کا ہے تو یقیناً پھر اللہ ان فرشتوں کی دعائیں قبول فرمائیں گے، ایمان والوں کی مغفرت فرمائیں گے، ان کے گھر والوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ بڑا ہی تسلی والا مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اب یہ کہ وہ جو المؤمن سورت کا نام ہے، تو کون ہے مومن، کون ایمان والا؟ اس سے ایک خاص شخص مراد ہے، اور یہ شخص سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، فرعون اور قوم فرعون کی طرف۔ یہ شخص فرعون کی قوم کا تھا
قوم فرعون سے تھا، یہ تھا ان کی قوم کا، اور تھا بھی بڑا صاحب حیثیت، کوئی فرعون کی کابینہ پارلیمنٹ کا کوئی بڑا رکن اور ممبر تھا یہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، فرعون کو دعوت دی، فرعون کی قوم کو دعوت دی، تو یہ شخص سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن حالات کے پیش نظر اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن فرعون اور فرعون کی قوم کو سمجھاتا رہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ غور کرو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے فیصلے ہونے لگے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کے لیے بہتر یہ ہے کچھ وقت کے لیے آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام شروع کے اندر مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خطرے سے آگاہ کرنے والا اور ان کو وہاں سے نکالنے والا اس وقت یہی شخص تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر جب دوبارہ تشریف لائے اور فرعون کو دعوت دی، یہ شخص ایمان لا چکا، ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تحفظ کرتا رہا، بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ وقت تھا جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بدترین خلاف ہو چکا تھا، بنی اسرائیل کے بدترین خلاف ہو چکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ہر درجے ایذا اور تکالیف پہنچانے پہ تلا ہوا تھا، اور اس نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ ایسے وقت میں وہ شخص ایمان لایا، اس نے ایمان تو پہلے لا چکا تھا، ایمان کا اظہار کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں، میں اللہ رب العزت پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس وقت اس شخص نے اظہار کیا، جب اظہار کیا تو فرعون اور اس کی قوم اور ان کی جو آپ کہہ لیں کہ فوج تھی اور ان کی جو پولیس تھی، وہ سب ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو نقصان پہنچانے، ان کو تباہ کرنے، ان کو قتل کرنے کے لیے جو ممکن تھا انہوں نے کیا۔ یہ بندہ مومن تب ایک دعا مانگتا رہا، اور وہ دعا ہمیں بھی تلقین کی گئی ہے کہ جب حالات اس نہج پہ آ جائیں اور صورتحال یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان، اس کی محنت، اس کی کوشش، اور خاص طور پر اس کی دعائیں، اللہ رب العزت نے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، فرعون اور آل فرعون نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف اللہ پاک نے اس بندے کو بچا لیا۔ اب اس نے اللہ کے نبی کی مدد کرنے کی کوشش کی، ان کی نصرت کرنے کی کوشش کی، اللہ کے دین کی نصرت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے نہ صرف اس کی حفاظت فرمائی، فرعون اور آل فرعون کے ہر شر سے اس کو محفوظ رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت اس بندے کے نام پر نازل فرما دی۔ المؤمن سے وہی بندہ مراد ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور فرعون آل فرعون میں سے ایک بندہ مومن کہنے لگا، یکتم ایمانہ، اور وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور وہ تو تمہارے پاس بڑی واضح نشانیاں لے کر آیا۔ اور پھر آگے کہنے لگا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ، اے میری قوم موسیٰ علیہ السلام کی ناقدری نہ کرو، کفر نہ کرو، مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ جو برے دن پچھلی قوموں پر آئے کہیں تم پر نہ آئیں، مثل داب قوم نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر دن آئے، قوم عاد، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے ان پر جو دن آئے، میں ڈرتا ہوں کہیں تم پر وہ دن نہ آئے۔ اور وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، یہ اس کے ایمان کا دعویٰ ہے، اعلان ہے ایمان کا، اے میری قوم میری
इत्तिबा करो, मैं तुम्हें सीधे रास्ते तक लेके जाऊंगा, हिदायत के रास्ते पर। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, अल्लाह पाक ने उसे आले फ़िरऔन की तमाम साजिशों, मकर, शरूर से बचा लिया। वहाक़ बिआलि फ़िरऔन सूउल अज़ाब, और फ़िरऔनियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदतरीन अज़ाब के अंदर मुब्तला किया। इस वाक़े के कुछ और मनाज़िर और तफासील भी हैं, इख्तिसार की बिना पर बस फ़िलहाल इस वाक़े को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। इसके बाद आगे सूरत शुरू हो रही है, सूरह हामीम अस-सजदा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सूरह हामीम अस-सजदा को फजर की नमाज में अक्सर तिलावत फरमाया करते थे। फजर की नमाज में तफसीली सूरत है, बड़ी सूरत है, लेकिन आप इसकी तिलावत फरमाया करते थे। इस पारे के मज़ामीन में से एक मज़मून है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक फरमाई, उसकी कुछ तरतीब अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। और वो तरतीब क्या बयान फरमाई कि फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन, अल्लाह ताला ने 7 आसमानों को तरतीब दिया फ़ी यौमैन, 2 दिनों में। व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर आसमान के ज़िम्मे उसकी ज़िम्मेदारी सुपुर्द फरमा दी। और वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम, ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 दिन में बनाया। 4 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया, और ज़मीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने वसाइल थे और जो उसकी शक्ल सूरत बनानी थी, उसको अल्लाह ताला ने 4 दिन के अंदर मुरत्तब फरमाया। 2 दिन के अंदर आसमानों को और 4 दिन के अंदर ज़मीनों को। और एक बात और अजीब इरशाद फरमाई कि फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ि अतिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताइईन, अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों से फरमाया, हाँ भाई तुमने मेरी बात तो माननी ही माननी है, तुम्हारा इख्तियार तो है ही नहीं कि मेरी बात ना मानो। ये बताओ खुशी से मानोगे या ज़बरदस्ती मानोगे? क़ालता अतैना ताइईन, ज़मीन व आसमान कहने लगे, या अल्लाह हम बखुशी मर्जी से, अपने पूरे दिल की रजामंदी से, जो भी उनका दिल है, जो भी उनकी सोच है, जिस तरह भी, हम आपकी इताअत करेंगे, हम आपकी फरमाबरदारी करेंगे, हम आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों ज़मीनों की तफसील कुछ बयान फरमाई। एक और मजमून, हाँ, अल्लाह पाक कैसे कैसे इंसानों को झंझोड़ते हैं, कैसे कैसे लोगों के अल्लाह पाक इंसानों की जो सोच है उसको खोलते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक अजीब मंजर बयान फरमाते हैं कि हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समअहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। क़यामत के दिन इंसानों की समाअतें, इंसानों की बसारतें और इंसानों की खालें वो अल्लाह के हुजूर बोलेंगी, और बोलकर इंसानों ने जो कुछ किया, आंखों से और कानों से और पूरे वजूद से जो कुछ किया, उसकी रिपोर्ट पेश करेंगी, उसकी गवाही देंगे। ये अब क्या होगा? वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, इंसान अपने जिस्म को हैरत से देखेगा, अपनी खाल को हैरत से देखेगा और कहेगा, लिमा शहिदतुम अलैना, तुम मेरे खिलाफ क्यों बोल रही हो? ये क्या मंजर है कि तुम मेरे खिलाफ बोल रही हो? क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान के वजूद, इंसान के आज़ा कहेंगे, आज हमें बोलने की ताकत उसी अल्लाह ने दी है जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी थी। दुआ करें कि कल जब ये गवाही हो, हमारे हक में हो, हमारे खिलाफ ना हो। और वो किस तरह होगा? अगर हम अपनी आंखों से वो काम करेंगे जो अल्लाह राजी होते हैं और खुश होते हैं, अपने वजूद से वो काम करेंगे जिनसे अल्लाह राजी और खुश होते हैं, तो हमारा वजूद हमारे हक में गवाही देगा। और अगर हम अपने वजूद से वो काम करते हैं जिससे अल्लाह नाराज होते हैं, तो हमारा वजूद और हमारे आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।